پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ مشکل فیصلہ IMF کے ساتھ معاہدہ نبھایا ہے، یہ کہا ہے جی حکومت نے. اب اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں نسیم صدیقی صاحب سے. 20 روپے اکٹھا. آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں ویسے. میں زیادتی کر رہا ہوں. ہاں، اس لیے کہ وزیر اعظم کو بھی کہا گیا کہ 20 روپے پیٹرول بڑھا دیا جائے، تو انہوں نے نہیں اتنا ظلم نہیں کرنا، 19 روپے 95 پیسے کر دو. سر اسی لیے تو آپ دونوں 20 روپے کہہ کے کہ حکومت کے خلاف میرے خیال سے باتیں کر. نہیں سر، ہم کسی کے خلاف نہیں سر، میں تو ان کو اتنا سراہتا ہوں. یہ ایکسپرٹ ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آؤٹ سورس کرنی چاہیے. ہمیں یہ ٹیم US میں جو ہے بھیجنی چاہیے، آؤٹ سورس کریں کہ وہاں کے جو ہے نا حکومت سنبھالیں، یہ انڈیا جا کے ان کی حکومت سنبھالیں. اتنی زبردست ٹیم ہے، اتنا زبردست کام کر رہے ہیں. وہ پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس، روسی تیل آ گیا، روسی جہاز پہنچنے والا ہے، بس وہ ڈیک سے لگنے والا. وہ کدھر گیا؟ وہ سستا پیٹرول آپ نے جو دینا تھا عوام کو، آپ نے تو عوام کو پیٹرول نکال دیا. وہ تو سنا تھا کہ 40-50 پر لیٹر ملا کرے گا، سستا ہو جائے گا. جی 50 روپے سستا وہ غائب ہو گیا بالکل. اس کا ذکر بھی نہیں ہے موجودہ حکومت، جبکہ وہ اب جانے والی ہے آخری لیکن وہ تو سنا تھا کہ کنٹینر ایک آ چکا ہے، اس کے بعد دوسرا بھی سنا کہ دوسرا، تو وہ کہاں گیا؟ وہ میرے خیال سے ان کی سرکاری گاڑیوں میں ڈل رہا ہوگا پیٹرول. اس کا تو اتنا واویلا انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا، اتنی ہائپ اس کی کریٹ کی ہوئی تھی. لیکن ہمارے ہاں ہر چیز کی ایک دم سے ببل کی طرح ہائپ ہوتی ہے، وہ پھر پھٹ جاتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں پہلے 10 روپے پیٹرول انہوں نے کم کیا، 5 روپے کم کیا، 15 روپے کا بینیفٹ دیا. وہ پیسے انہوں نے بجلی کے بل سے واپس لے لیے عوام سے، اور اب پھر انہوں نے 20 روپے 19 روپے 95 پیسے جو ہے 20 روپے نہیں سر، وہ 5 پیسے جو ہے انہوں نے وہ عوام پہ، وہ جیسے وہ ان کی اسکیم تھی نا کہ وہ جو 2000 روپے، پورے 2000 روپے حکومت اپنے پیسوں سے جو ہے عوام پہ خرچ کر رہی ہے. اس 2000 روپے نے یقین کریں پاکستان کی تقدیر جو ہے وہ بدل کے رکھ دی ہے. لاہور میں جھنڈا بھی لگا رہے ہیں، ڈائریکٹ مون پہ جائے گا وہ اسپیس کرافٹ جاتے ہیں، ہم ڈائریکٹ جھنڈا لگائیں گے. ویسے قوم ڈنڈے پہ ہی چل رہی ہے سر. لیکن یہ حالات بڑے مشکل ہو جائیں گے. ابھی اگر بات کی جائے IMF کی، پہلی جو ہے ہمارے پاس جو ہے قسط آئی ہے. ابھی ایک قسط جو ہے نگراں گورنمنٹ میں آنی ہے، اور ایک قسط جو ہے نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی آئے گی انشاءاللہ وہاں پہ اس ٹائم پہ ڈیلیور ہوگی. تو ابھی تو پارشل ایگریمنٹ جو ہیں آپ نے ایکسیپٹ کیے ہیں، جو پارشل کنڈیشنز تھیں وہ ایکسیپٹ کیے ہیں. تو جب یہ پلان جو یہ ہے مکمل ہو جائے گا، سو دیٹ مینس کہ اگر 20 روپے ابھی کر رہے ہیں تو یہ نگراں گورنمنٹ کے اندر بھی ایک ہائپر انفلیشن کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے. ڈیفینیٹلی. دیکھیں منیب، بات یہ ہے کہ مشکل حالات ہے پاکستان کے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. حالات بہتر ہونے چاہیے، جو بھی گورنمنٹس آتی ہیں ان میں سرٹنٹی ہونی چاہیے، کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، تاکہ جو پالیسیز بناتے ہیں وہ آگے چل سکیں. سر ایک بات بتائیں، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، کہ پاکستان کے کبھی آسان اور اچھے اور خوشحال حالات رہے ہیں؟ آپ اپنے پیچھے سے بتائیے، مطلب بالکل جب پاکستان انیشلی بنا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب حالات آئیں گے. میرے خیال سے ہم بھی اور اپنے بڑوں سے بھی ہم یہی سنتے آ رہے ہیں. تو دیکھیں جب پاکستان بنا، حالات میں اس وقت موجود نہیں تھا، تاریخ میں نے پڑھی ہے، ابھی تو جوان ہیں تو اس وقت حالات بہتر تھے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پاؤنڈ کی کنورژن دیکھ لیں کہ 2 روپے میں 1 پاؤنڈ مل جاتا تھا آپ کو. ہماری کرنسی بہت اسٹرانگ تھی. پھر جس طرح ہم ایوب دور کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس میں ہمارے ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، لیکن پھر سنا بھٹو صاحب کے دور میں آ کے انہوں نے ختم کر دی. اس کے بعد سے جو ہم حالات ملک میں دیکھ رہے ہیں، تو کہیں پہ بھی اس قسم کے حالات ہمیں نظر نہیں آئے کہ قوم جو سیاستدان آ رہے ہیں وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں. 90 کی بکرنگ پولیٹکس آپ نے دیکھی کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہے، پھر مارشل لا لگ گیا، پھر اس کے بعد سے ابھی آپ دیکھ لیں 2011 کے بعد سے جس طرح معاملات چل رہے ہیں، تو پالیسیز میں جو ہے نا وہ ٹھہراؤ نہیں ہے. ایک دم سے وہ ببل ضرور بنتا ہے کہ جہاز آ گیا، جہاز آ رہا ہے، پیٹرول مل جائے گا. جس طرح ابھی منیب نے پاک آرمی کی بات کی ہے، ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف آصف منیر صاحب کی بات کی، کہ جب ملٹری ایک ویژن ہوتا ہے ان میں ڈسپلن ہے. آپ کا سیلاب آتا ہے، آپ کا زلزلہ آتا ہے، آپ کو وہ مدد کے لیے پہنچتے، تو آپ کی جو اپنی فورسز ہیں وہ کدھر چلی جاتی ہیں. اب آپ کو آرمی چیف جو ہے وہ اکنامکس کا بھی، معاشیات کا بھی ویژن دے رہے ہیں، تو آپ کے پاس ویژن نہیں ہے. آپ تو عوام سے یہی وعدہ کر کے آتے ہیں نا. تو اگر وہاں سے ویژن آ رہا ہے، چلو اسی کو ساتھ لے کے چلے. تو ایک تو کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اور ملک کے حالات اس طرح بہتر ہوں گے کہ آپ اگر اس وقت واقعی عوام میں جا کے دیکھیں، میں نے 1-2 روڈ شوز کیے ہیں، آپ بھی جا کے کریں، اس میں جو عوام کا حال ہے آپ سوچ نہیں سکتی. 2 وقت کی روٹی کھانے کو ان کے پاس پیسے نہیں. پھر آپ پروجیکٹس دیکھ رہے ہیں، پھر آپ دوسری طرف گورنمنٹ کے پروجیکٹس دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو ہے وہ انڈر پاسز بن رہے ہیں یا اوور ہیڈ برجز بن رہے ہیں. ایسی میں نے سڑکیں دیکھی ہیں ابھی آج کل میں بنتے ہوئے جو بالکل ٹھیک تھیں.
لیکن ان کو توڑ کے پھر دوبارہ بنایا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ کرپشن مافیا اس ملک سے نہیں ختم ہو سکتا. نیب ختم ہوتا جا رہا ہے, اینٹی کرپشن کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, کرپشن اربوں میں ہو رہی ہے لیکن کون کر رہا ہے کوئی پتہ نہیں. سر 50 کروڑ سے نیچے تو ویسے ہی کرپشن حلال ہو گئی ہے, جو قانون بنائی ہم ان نے. لوگوں نے مجھے مشورہ بھی دے رہے تھے کچھ کرنا ہو تو 50 کروڑ کے اندر اندر کیجیے گا, پوچھنی ہوگی آپ کی. اچھا سر, یہ ایکسپیکٹڈ ہے, جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں پارشلی ابھی ایکسیپٹ ہوئی ہیں, ابھی نگراں گورنمنٹ میں بھی ہونی ہے, نیکسٹ الیکٹڈ گورنمنٹ کے دور میں بھی جو ہونی اگریمنٹ پورا ہونا ہے, جو پیکج ہے. اب یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جو فیول ہے اٹ کین گو اپ ٹو تقریباً 400 روپے تک جا سکتا ہے, اور جو ڈالر ہے وہ 500 تک ٹچ کر سکتا ہے ان دا کمنگ 6 months. بالکل آنے والے حالات اسی چیز کا پیش خیمہ ثابت ہوں گے. اور بات یہ کہ میرا ایک اپنا مشورہ ان کو یہ تھا حکومت کو کہ آپ 2 وزیر خزانہ رکھا کریں. ایک جو ہے وہ باہر جا کے ڈیلز کرے آئی ایم ایف کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ, اور ایک ایسا وزیر خزانہ بھی ہونا چاہیے جو اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کی کوئی اسکیم بنائے نا. آپ نے ٹیکس کلیکشن کے اوپر آپ کیا کام کر رہے ہیں, کسی نے بتایا؟ آپ نے اوورسیز کا جو کانفیڈنس ہے اس کو لوز کیا, آپ کی ریمیٹنسز کم ہو گئی, آپ کی ایکسپورٹس ختم ہو گئی. بنگلہ دیش کے ایکسپورٹس آپ دیکھیں کہ آپ سے کتنی زیادہ بہتر ہے. آپ یہ 2-2 ہزار دینا چھوڑیں لوگوں کو, آپ کاروبار بنا کے دیں, آپ اسمال کاٹیجز انڈسٹری بنائیں جس سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھے. جب تک آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی, جب تک آپ کے باہر سے ڈالرز آپ کی آمدنی سے کمانے سے نہیں آئیں گے اور یہ ادھار کے آتے رہیں گے, تو اس سے تو آپ ڈالر کی بات کر رہے ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں تک جاتا ہے, پیٹرول کہاں تک جاتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ غریب عوام پہ یہ صرف 20 روپے کی جو بات ہو رہی تھی, یہ صرف 20 روپے 1 لیٹر پیٹرول نہیں بڑھا, ہر چیز بڑھ جائے گا, کرائے بڑھ جائیں گے. میں اپنا جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ یوز کرتا تھا لاہور اسلام آباد کے لیے, وہ آلموسٹ ڈبل ان کے کرائے ہو گئے ہیں. اب اس کی وجہ سے اور بڑھ جائیں گے تو غریب آدمی کام کیسے کرے گا؟ دیہڑی دار جو ہے وہ کس طرح اپنا دن گزارے گا؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. آپ نے ابھی روٹی کا ذکر کیا, کچھ دن پہلے میں نے منیب کو بتایا کہ جہاں تک روٹی کی بات ہے, میری میڈ کام کرتی تھی اور اس کی ماں میرے پاس آئی ہے روتی ہوئی کہ اس کی میڈ کی نانی کا انتقال ہو گیا تھا, اور وہ میرے آگے رو رہی تھی کہ میرے پاس دفنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. جی, دفنانے کھانے کا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں ان کے کفن دفن کے پیسے کہاں لاؤں, پتہ نہیں کتنے ہزاروں روپے وہ مانگ رہے ہیں, تو میرے پاس تو کھانے کو نہیں ہے, تو میں ماں کو دفناؤں کہاں سے؟ تو یہ بات میرے ذہن پہ ایسا چپکی, اس نے اتنا اثر کیا, میں خود اب یہ چیز سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں. یہ تو ایک عورت کی کہانی ہے, کتنے گھر ایسے ہیں. میں آپ کو اس پہ بتاتا ہوں, مجھے آپ کے پروگرام میں ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ لوگ نیکی کرنے کی راہ بتاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور بتاتے ہیں. ہمیں موٹیویشن لینی چاہیے. جس طرح آپ نے کھانے کا ذکر کیا تھا کہ بچ جائے کھانا تو آپ کسی کو دے دیں, اور خود بھی کوشش کریں کہ اتنا ہی پلیٹ میں نکالیں جتنا آپ نے کھانا ہے. یہ تو کھانا بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے, اور آپ دیکھیں کبھی کبھار جب آپ بچا ہوا کھانا بھی کسی کو دیتے ہیں بھوکے کو, تو وہ کس طرح اس کھانے کے اوپر جاتا ہے. آپ نے ابھی جو عورت کی بات بتائی, میرے ایک جو سویپر تھا, پتہ چلا کہ اس کی والدہ بیمار ہے اور وہ جانا چاہ رہا ہے, تو اس سے چلا نہیں جا رہا تھا. تو میں نے کہا پوچھا کس طرح جاؤ گے؟ انہوں نے کہا میں پیدل جاؤں گا. میں نے کہا پیدل کیوں جاؤ گے؟ کہہ رہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو میں نے کہا جب تمہارے پاس گھر جانے کے پیسے نہیں تو والدہ کو ہسپتال کیسے لے کے جاؤ گے؟ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, یعنی کہ غریب ہے, ان کے سمجھ ہی نہیں آتی. وہ دیکھ رہے ہوتے ماں سامنے جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو رہی ہے, نہ کھانے کو پیسے ہیں نہ اسپتال لے جانے کو پیسے. تو مطلب غریبوں کا خیال کرنا چاہیے, اور ہمارے لوگ کرتے ہیں جو صاحب حیثیت ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آج کل انہوں نے بہت زیادہ, کئی لوگوں نے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں. تو یہ ہماری قوم کرتی ہے. لیکن بات یہ کہ جو حکومت کا کام ہے, آپ دیکھیں کہ لگژریز جس طرح استعمال ہو رہی ہیں, جس طرح جہاز کا استعمال ہوتا ہے, ایون آج اڑے یو اے چلے گئے, آج اڑے جاپان چلے گئے. میرا مطلب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آپ اس طرح کے دورے کر بھی رہے, میں نام نہیں لیتا ان لوگوں کے, لیکن پتہ تو چلے نا عوام کو کہ اس سے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. اگر عوام کو ایک وقت کی بھی روٹی ملنا شروع ہو جائے تو آپ کے اللہ تللے آپ کرتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن واقعی آپ لوگوں کا کنسرن بالکل ٹھیک ہے کہ جو غریب ہے اس ملک کے اندر وہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے, مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے. ایون سیلریڈ جو پیشہ لوگ ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں, کیونکہ 2 وقت کے کھانا سر میں تو سمجھتا ہوں جب آپ کی جو عوام ہے وہ غریب ہو, اور تو جو حکمران ہے نا, میں تو بڑی حیرت ہوتی ہے, میں یہ لائف کہہ سکتا ہوں میں کہ وہ کیسے اتنا اب بھرا ہوا ڈائننگ ٹیبل جو ہے, چرکے, پتہ نہیں کیا کیا کس کس اقسام کے ڈش ہیں. آپ کو پتہ ہے فورن ہمارے پاس
شیفس ہیں یہاں پہ جی بالکل. ان کو جو ہے کھانا بنا کے دینے کے لیے اور من پسند کیسے کھا لیتے ہیں یہ؟ منیب کبھی آپ نے دیکھا سڑک پہ جاتے ہوئے بچے کچرے میں سے کھانا نکال کے کھا رہے ہوتے ہیں؟ اگر آپ کے ملک کے اندر یہ حالات ہے تو آپ کے منہ سے نوالا نیچے کیسے چلا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ حکمران ہیں. ہمیں کئی دفعہ یہ سوچتا ہے میں کبھی باہر بیٹھ کے ناشتہ کرتا ہوں یا کوئی چیز کرتا ہوں, آس پاس میرے کوئی لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, میں ان کو اپنی ٹیبل پہ بلا لیتا ہوں کہ مجھ سے بھی کل پوچھا جائے گا یار. تو یہ تو حکمران ہیں, ان سے تو سوال ہونے ہی ہونے. جانوروں کے بارے میں جواب دے ہوں گے بالکل جواب دے ہوں گے. تو یہ سر یہ مطلب یہ تھوڑا سا پولیٹیکل سے آف پولیٹیکل ہو جائے گی ڈسکشن, لیکن یہ کیسا ایک پتھر دل ہو جاتا ہے یا وہ احساس مر جاتا ہے. گاڑیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں, اونچی ہو جاتی ہیں, اس سے پھر آپ کو جو نیچے لوگ ہیں نا وہ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. آپ کے آس پاس جو مشیران ہوتے ہیں وہ آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے. سر دیکھیں ریسٹورنٹ بھرے ہوئے ہیں, دیکھیں سر سڑک پہ کتنی گاڑیاں پھر رہی ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہی زندگی ہے. یہ 5, 10, 50 لاکھ لوگ ہوں گے جو ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں. آپ کے 23 کروڑ عوام ہے, 2-3% ریشو ہے. آپ اس پہ دیکھتے ہیں, آپ کبھی آپ دیکھیں نا اکثر وزراء پیمس پہنچ جائیں گے, فلاں ہاسپٹل پہنچ گئے دورہ کرنے. لاہور کے آپ وزیر اعلیٰ کو دیکھیں گے کہ لاہور کے کسی بڑے ہاسپٹل میں پہنچ گئے. بھائی آپ اندرونے جائیں جہاں پہ دیہات ہیں, گاؤں ہیں, دوسرے علاقے جہاں پہ غریب لوگ رہ رہے ہیں, ان کا حال دیکھیں کہ وہاں پہ جا کے کیا ہو رہا ہے. لاہور والا تو نکلتا ہے 2-10 منٹ میں ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے, لیکن جو لاہور سے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں ان کو 4-4, 5-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں ہاسپٹلس پہنچنے تک. ایسے ہی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. سر ابھی جیسے پی ٹی آئی نے عثمان بزدار, خسرو بختیار سمیت 22 جو ہے ارکان جو ہیں اپنی پارٹی کے ان کو جو ہے نکال دیا ہے. پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ یہ صفائی تو نہیں ہو رہی کوئی؟ دیکھیں ہم نے اس طرح کے بہت دور دیکھے, جس طرح سونیا نے پہلے سوال کیا تھا کہ ماضی میں کس طرح یہ معاملات ہوتے رہے. اس میں یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بھی اسی طرح ٹوٹی تھی, لوگ نکلے تھے بیچ میں سے. اس طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوا, جب مشرف دور آئے تو کاف لیگ نکل. تو یہ پارٹیز کے اوپر ایسا وقت آتا ہے, اور میرے خیال سے یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت اچھا اس وقت جو ہے نا وہ ایگزامننگ ہال چل رہا ہے, اور اس میں انہیں پتہ چل رہا ہے کہ کون سنسیئر ہے کون سنسیئر نہیں ہے. پی ٹی آئی میں ہم نے زیادہ دیکھا, بلکہ پی ٹی آئی میں کیا ہمارے ملک میں جو پولیٹکس ہوتی ہے وہ آئیڈیلزم کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب آج تک آپ دیکھ لیں کہ ان کا آئیڈیلزم چل رہا ہے. نواز شریف صاحب کی بہت فین فالوئنگ ہے. اسی طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان ہے. ٹھیک ہے نا, عمران خان ہے تو وہ جس کو بھی ٹکٹ دیں گے, جس کو بھی کھڑا کریں گے وہ پاپولر ہو جائے گا. میرے خیال سے جن لوگوں کو نکالا ان لوگوں کو اپنی سیٹ جیتنا بھی مشکل ہو جائے گی. اور عثمان بزدار صاحب کی وجہ سے تو بہت کرٹیسزم عمران خان صاحب نے لیا تھا, اور آج ان کے جو وسیم اکرم پلس تھے. تو سیاست میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن آج میں صبح دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب کا بیان نا کہ یہ تلخیاں کم ہونی چاہیے, اور واقعی تلخیاں کم ہونی چاہیے, کیونکہ ان تلخیوں کا نقصان جو ہے وہ عوام کو ہو رہا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان تلخیاں کم ہو جائیں, پی ٹی آئی نواز شریف کے درمیان تلخیاں کم ہو جائیں, جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 90 کی دہائی سے سبق سیکھتے ہوئے لنڈن میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا, اس طرح ان کو بھی ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا چاہیے جس میں تلخیاں کم ہوں اور ہمارے معاشرے میں جو ہے نا اچھی چیزیں رواج پائیں. بالکل ایسے سر, یہ جو ملکی سیاست ہے یہ آخر کس جانب گامزن ہے؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون کہاں جا رہا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مستقبل تو مجھے کچھ مطلب ایک ہوتا ہے مستقبل سمجھ آنا, مجھے تو پریزنٹ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر آپ کو آ رہا ہے تو آپ ذرا اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہو زیادہ, کیونکہ جب ہماری پولیٹیشین سے بات ہوتی ہے پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا پی ٹی, ان کو خود نہیں پتہ کہ ہماری پولیٹکس کہاں جا رہی ہے. دیکھیں ہر ملک کے اندر جس طرح ہمارے ملک کے اندر آئین بنا ہے نا, جب تک آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی, جب تک رول آف لا نہیں ہوگا, آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے. اس ملک میں جیسے پہلے بات ہوئی اربوں خربوں کی کرپشن ہوتی ہے, آپ نے دیکھا کبھی کوئی پکڑا گیا؟ میں مطلب میڈیا ٹرائل نہیں کرنے لگا, عدالتیں بہتر ہے فیصلہ کرنے کی. ہمیں پتہ چلا جی شرجیل میمن صاحب کے گھر سے اربوں روپیہ پکڑا گیا, آج وہ منسٹر ہے. منظور کاکا کا ذکر آتا تھا کہ اربوں کی کرپشن کی, آج وہ پھر واپس آ گئے. اسی طرح کیسز بن رہے ہیں, ابھی شہزاد اکبر کے خلاف ہے, یہ توشہ خانہ کیس ہے. مطلب ان کا کوئی منطقی انجام ہونا چاہیے. ایک صاحب کو تو باقاعدہ جیل سے بیل دلوا کے باہر بھجوا دیا, وہ ابھی تک واپس نہیں ہے. اچھا, دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ الیکشن جب آپ آئین پہ عمل نہیں کریں گے, اگر اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی, اگر وقت پہ ان کے الیکشن آئین کے مطابق کروا دیے جاتے تو شاید یہ جو 9 مئی کو صورتحال ہوئی ہے یہ نہ ہوتی.
کیونکہ عوام کے اندر بھی تو ایک غصہ بھرتا ہے نا. جب تک پریشر کوکر سیٹی بجا رہا ہے اور آپ آنچ کم نہیں کر رہے تو وہ پریشر کوکر نے تو پھٹنا کہیں نہ سر. کہیں. ایک شرارتی سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں سوچ رہی ہوں کر لوں. ابھی آپ نے ڈنڈے کی بات کی تھی نا کہ جب تک عوام کے اوپر ڈنڈا نہیں آتا ہمارے اوپر, ہمیں عادت نہیں ہے, ہم سب اس وقت صحیح ہوتے ہیں. تو کون سا ایسا ڈنڈا ہے جس کے آنے پہ سب ٹھیک ہو جائیں گے؟ رول آف لا. اچھا, وہ ڈنڈے کی جو بات ہوئی تھی نا, آپ دیکھیں کہ جب بھیڑ بکریوں کو بھی جو ہوتا ہے اپنا وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے, اور تو وہ پھر ڈائریکشن اپنی صحیح رہتے ہیں. تو ہمارے ملک میں بھی دیکھیں کہ جب موٹر وے پہ کوئی سفر کرتا ہے تو وہ کتنا سیدھا ہو کے گاڑی چلاتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ رول آف لا ہے, وہاں پہ آپ کو چلانا ہے. وہی ڈرائیور جب جی ٹی روڈ پہ پہنچتا ہے تو وہ لال اشارے کو بھی کراس کر دیتا ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں. تو رول آف لا کا ڈنڈا ہونا چاہیے, اور اس سے جو ہے اکاؤنٹیبلٹی. یا پھر میں مثال آپ کو دوں گا اپنی آرمی کی, پاک فوج کی, کہ وہاں پہ ڈسپلن ہے. اگر کبھی ہمیں وہ لوگ بلاتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلاں ٹور پہ آپ کو لے کے جانا ہے, تو باقاعدہ اسکیجول بھیجتے ہیں کہ 6 بجے یو ہیو ٹو بی دیئر, 6:15 ہم موو کریں گے, اتنے بجے ہم پہنچیں گے, اور وہ آپ کو اس کاغذ کے حساب سے سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے سیاستدان, یہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں, بیوروکریسی ہے, وہ کیوں نہیں اپناتے یہ ڈسپلن؟ وہ کیوں نہیں یہ سسٹم اپناتے؟ پھر ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں, پھر کوئی مداخلت ہوتی ہے تو شور مچانا شروع کر دیتے ہیں, ناراض ہو جاتی ہے. حالانکہ ضرورت ڈنڈے کی ہی ہے. ڈسپلن چاہیے. اچھا سر, یہ ابھی ایک جو ہے انتہا پسندی کا جو ہے وائلنٹ ایکسٹریمزم بل جو ہے 2023 پھر سینٹ میں جو گیا ہے, انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق قوانین کی موجودگی میں بھی یہ ایک جو ہے, لیکن چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے اراکین کی مخالفت کے بعد اس کو ڈراپ کر دیا. آپ دیکھیں کہ اس قسم کا بل آنا ہی نہیں چاہیے تھا, اور جب اس کی ہزیمت اٹھانی پڑی گورنمنٹ کو, تو کل کچھ وزراء حضرات وزیر قانون بیان دے رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی دور کا بنا ہوا ہے. یعنی کہ خدا کا خوف کرو یار, 1.5-2 سال آپ کو حکومت کرتے ہوئے ہو گیا, آپ نے عوام کو ایک ریلیف نہیں دیا. آپ یہ کہہ کے آئے تھے کہ ملک دیوالیہ کے قریب تھا تو ہم نے ریاست بچانے کے لیے ہم نے سیاست قربان کر دی. 150 کا پیٹرول تھا, 180 کا ڈالر تھا, لوگوں کو روزگار مل رہا تھا, ریمیٹنسز آ رہی تھیں, ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی, تو آپ نے تو آ کے ملک کا بالکل بیڑا غرق کر دیا. اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی دور کا جو ہے وہ قانون تھا, یہ ہم نے آگے پیش کر دیا. تو یہ بڑی نالائکی ہے آپ کی کہ آپ نے اس کو دیکھا نہیں پیش کرنے سے پہلے. سر نگراں سیٹ اپ کس کو دیکھ رہے ہیں سر, نگراں وزیر اعظم؟ نگران وزیر اعظم کے ابھی تک جتنے نام آئے ان میں سے تو کوئی نہیں آئے گا. کوئی ایک دم سے مٹھی کھلے گی, اس میں سے نام نکلے گا, اینڈ یو ہیو ٹو بی, آپ کو اس کو بنانا پڑے گا. سرپرائز نہ آ جائے پھر سے. امید ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ایسا سرپرائز نہیں آئے گا کہ آپ کسی کو ایئرپورٹ ریسیو کرنے جا رہے ہوں گے. ہوگا ملک سے, کیونکہ ہم پہلے معین قریشی صاحب کو ریسیو کر چکے ہیں نا, تو بنے گا تو ملک سے ہی کوئی پولیٹیشین ہی ہوگا. لیکن ٹھیک ہے, نگران کا جو کام ہے وہ آ کے کرے, پنجاب اور خیبر پختونخوا کی طرح نہ کرے نا کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے. اب تو یہ بھی سر معصومانہ سوال آتا ہے, جو نگراں آئیں گے سر وہ نگراں ہی ہوں گے نا؟ دیکھیں یہ سر یہ ٹیک اوور کر لیں گے. میرا خیال ہے کہ وہ نگران ہی ہوں گے, اور الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے, اور ہو بھی جائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے, جب بھی آپ لینڈرز کے پاس جاتے ہیں, کہ آپ کے یہاں پہ سرٹنٹی نہیں ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے, اور الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. ٹائم پہ الیکشنز مجھے تو لگ رہا ہے ٹائم. چلیں جی.